أفيضوا علينا من الماء ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بٹوارا اور تقسیم یہ نہیں چلے گی اسلام میں۔ اپنے مفاد کو دیکھنا، اپنی آسانی کو دیکھنا اور اس کے مطابق اسلام پر چلنا یہ قابل قبول نہیں۔ مصلحتوں کو دیکھنا، حالات کو دیکھ کر کے اسلام کو اپنانا اور اسلام پر چلنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ صفت اس قوم کی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی عزتوں سے نوازا، دنیا کی پیشوائی اور امامت اور آگیوانی ان کے حوالے کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ان کو راس نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسی دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا۔ ایسا کرنا، بٹوارے کے ساتھ دین کو اپنانا، یہ اس قوم کی صفت ہے جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظوں سے کی کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بندر اور سور بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ یہود قوم ہے۔ اللہ جو مقام دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جب کوئی قوم اس مقام کی قدر نہیں کرتی ہے، عزت کو نہیں پہچانتی ہے، تو ایسی قوم پر اللہ رب العالمین اپنا غیظ و غضب مسلط کر دیتا ہے۔ المغضوب علیہم ان کو قرار دیا کہ اللہ کا غضب اور غصہ ہوا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار بیان کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة، کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حکموں کو مانتے ہو، کچھ پر پالن کرتے ہو، کچھ پر چل لیتے ہو، اور جو حکم تمہارے مفاد سے ٹکراتا ہے، جو حکم تمہارے اوپر گراں اور بھاری لگتا ہے، گزرتا ہے، اس حکم کو نہیں مانتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو، اس کا پالن نہیں کرتے ہو۔ سن لو، یہ دوغلا پنی اللہ کے ہاں چلنے والی نہیں ہے، یہ دو رنگی اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ یہ ہم کو اور آپ کو سنا رہا اللہ تعالیٰ۔ ایک رنگی ہو جاؤ تو تم میں سے جو ایسا کرے گا، اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسی قوم پر دنیا میں ذلت و رسوائی اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ آج مسلم قوم کے حالات پر نظر کیجئے۔ آج کیسی کیسی رسوائیاں
ہم اپنی جنم بھومی میں اپنے مادر وطن میں جھیل رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا۔ کتنی زبردست تنبیہ اور وارننگ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بہت بڑے خطرے کا اعلان کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ جو خطرہ ہمارے اوپر بادل کے سائبان کی طرح لٹک چکا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سنائے، اور سورہ بقرہ ہی میں، اور مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں، ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بنانے بگاڑنے والا نہیں، بنانا بگاڑنا دینا لینا ہنسنا رلانا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں، اس لیے ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کو اللہ کا بندہ ماننے کے بعد اللہ کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا، آپ کو اللہ کا رسول مان لینے کے بعد اتباع و پیروی اور اطاعت میں اور فالو کرنے میں دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت کو آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑی کی جا سکتی ہے۔ فائنل ہے بس اللہ اور اس کے رسول۔ ہم نے اس عقیدے کو مانا ہے، اس لیے ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہم سے اللہ رب العالمین مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کرے کہ آج کی یہ باتیں اور قرآن کی یہ آیتیں ہماری زندگی کو بدلنے والی ثابت ہوں۔ اللہ کرے ان آیتوں سے ہماری زندگی میں بدلاؤ اور انقلاب آئے۔ اللہ کرے ہمارے لیے پوری دنیا میں اور خاص طور میں اس ملک کے حالات بدلیں اور بہتر ہوں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی اور عبادت کی طرف پھیر دے۔ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر تو جما دے اور ثابت قدم رکھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ایک دائرہ، اسلام کا ایک دائرہ ہے، آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے۔ اسلام ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہے کہ اسلام کی عمارت میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔
ابھی ہم سب مسجد کے اندر ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے جسم کا کوئی حصہ مسجد سے باہر رکھیں۔ یہی مطالبہ ہم سے اور آپ سے ہے، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کا سب سے ظاہری اور آسان مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے جتنے اعضاء و انگ ہیں، تمہارے جتنے باڈی پارٹس ہیں، سب کو اسلام کے دائرے میں اور اسلام کی عمارت کے اندر داخل کرو۔ تم اپنے اعضائے جسم سے، اپنے شریر کے ایک ایک انگ سے، اپنے باڈی پارٹ سے وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور بچو ان کاموں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، اور اپنے عمل سے، اپنے ظاہری کردار سے اور اپنے باطن سے بے حیائی کے اس نعرے کو غلط ٹھہراؤ، بے شرمی کے اس نعرے کو غلط ٹھہراؤ، میرا جسم میری مرضی۔ بڑی بے حیائی کا نعرہ ہے، اور اس نعرے نے بڑی تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے اور مسلم سماج میں، اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں میں، مسلم نوجوان لڑکیوں میں جگہ بنا لیا۔ ہمارا جسم ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو رکھیں، جیسے چاہیں اس کو سنواریں، جیسے چاہیں استعمال کریں۔ اللہ یاد دلاتا ہے، والذی انشأکم، اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تم کو دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تمہارے لیے دو کان بنائے سننے کے لیے، اور تمہارے لیے دل بنایا سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا مطالبہ ہے اپنے تمام انگوں اور اعضاء کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ان اعضاء کا نام لے لے کر یاد دلایا ہے کہ یہ انمول انگ ہم نے تمہارے جسم کے اندر پیدا کیے ہیں، ان سے گناہ نہ کرنا، ان سے غلط کام نہ کرنا۔ اگر ان انگوں میں سے کوئی ایک انگ تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے، دکھنے لگتا ہے، تو کیا ہماری فیلنگ ہوتی ہے اس وقت؟ ہم کیسی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ آئی فلو کا وائرس چلا ہوا ہے، آنکھیں دکھنے کی، لال ہونے کی، انسان اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دو آنکھیں دی، تو ان کو کن کاموں میں استعمال کیا کریں گے یہ بھی بتا دیا۔ دو آنکھیں دی تو اللہ کا مطالبہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرو، اسلام کی عمارت اور بھون کے اندر اپنی دونوں آنکھوں کو بھی داخل کرو۔ آج بے حیائی کے، بے شرمی کے، فحاشی کے، اخلاق بگاڑنے کے ایسے ایسے شیطانی مناظر ہیں، اور ان مناظر کو دیکھنے کے ایسے ایسے سادھن پیدا ہو چکے ہیں کہ اللہ پناہ میں رکھے۔
آج تک تو صرف ٹی وی تھا، اب موبائل بھی ہے، اگر اس کا مس یوز کریں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بے حیائی کے مناظر ان آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع پر۔ ہم اپنے والد کی قدر کرتے ہیں کہ والد کے سامنے کوئی بے حیائی کی چیز نہیں دیکھتے، آنکھوں سے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ماں کی قدر کرتے ہیں، ان سے شرماتے ہیں کہ ماں دیکھ رہی ہے، کوئی گناہ نہ کریں ان آنکھوں سے۔ گھر کے دوسرے بڑے دیکھ رہے ہیں، موبائل بند کر دیا، ٹی وی بند کر دیا کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے ان آنکھوں سے۔ بے حیائی کا منظر اور سین نہیں دیکھنا چاہیے، سینما بینی اور فلم نہیں دیکھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن جو اللہ ہمیں ہر حال میں اور ہر وقت دیکھتا ہے، جو اللہ ہمیں ہر حال میں ہر وقت دیکھتا ہے، جب ہم جلوت میں ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں، اپنے دوستوں یار اور احباب کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی، اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تب بھی، ہماری تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں؟ ہم تنہائیوں میں بے حیائی کے اور بے شرمی کے کیا مناظر دیکھتے ہیں؟ بے حیائی اور بے شرمی اور اخلاق سوزی اور اخلاق بگاڑنے کی کیسی کیسی فلمیں اور کلپس اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، رب دیکھتا ہے۔ باپ کے مقام کو پہچانا، ماں کے مقام کو پہچانا، گھر کے دوسرے کے بڑے کے مقام کو پہچانا اچھی بات ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا ہم نے اللہ کو ان سے زیادہ کمزور سمجھ رکھا ہے؟ اللہ پناہ میں رکھے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، گویا کہ ایسے لوگوں نے جو تنہائی میں چھپ چھپ کر کے اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا کہ اللہ ہر حال میں اور ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ امام ابن قیم نے بڑا اچھا لکھا ہے، یا من جعلت اللہ اہون من الناظرین الیہ، اے وہ شخص جس نے اللہ کو دوسرے دیکھنے والوں سے بھی ہلکا سمجھ لیا۔ معاذ اللہ، ہم انسانوں سے شرم اور حیا محسوس کر کے رک جاتے ہیں، لیکن اللہ کو ان سے ہلکا سمجھ لیا، جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں بند کوٹھری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے اگر کام کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اگر بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو رب دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا، استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، انا نستحی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے ہم شرم کرتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست اس ارشاد کو سنا۔ آج ایک گنہگار سنا رہا ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فوراً اس وقت کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیس ذاک، ایسی حیا نہیں۔ پھر کیسی حیا؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، بلکہ اللہ سے پوری حیا کرو جیسے اس سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو گنایا ہے، ان تحفظ الرأس وما وعى،
حفاظت کرو اپنے سر کی اور تمہارے سر کے اوپر جو چیزیں ہیں. سر میں ہمارے کیا کیا ہیں؟ ہماری 2 آنکھیں ہیں، یہ 2 کان ہیں، یہ منہ اور زبان ہے. سر جن اعضاء پر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرو سر کے ساتھ. بچاؤ اپنی آنکھوں کو، بچاؤ اپنے دونوں کان کو، بچاؤ اپنی زبان اور اپنے منہ کو ان کاموں سے جن سے رب ناراض ہوتا ہے. ان سارے اعضاء کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہی ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مسجد میں رہیں تو مسلمان، تنہائی میں رہیں تو بڑی سخت بات ہے لیکن کہنا ہی پڑتا ہے. وہ رول ادا کریں، وہ روپ دھار لیں جو منافقوں کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جب وہ اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے قالوا نحن معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اچھے مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائیوں میں وہ ہوتے شیطانوں کے ساتھ، شیطان صفت انسانوں کے ساتھ، تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو، بڑی بڑی نیکیوں کو پراگندہ اور بکھرے ہوئے ذرے بنا کر کے قیامت کے دن اڑا دے گا، جن کی تنہائی میں کچھ اور جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ معاملہ ہوتا ہے. جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو پارسائی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا روپ دکھاتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو شیطان کا روپ دھار لیتے ہیں. تنہائی کا گناہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اناسا من امتی یاتون باعمال مثل جبل تہامہ، میری امت کے لوگ تہامہ پہاڑ کی طرح بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے. سوچنے کی بات ہے، بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اعمال نامے میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا معاملہ بھی ہے، اور دوسری نیکیاں ہیں. لیکن جب یہ تنہائیوں میں ہوتے تھے تو ان کی تنہائی بڑی بری کٹتی تھی، ان کی تنہائی بڑی بری کٹتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی پراگندہ ذرے کی طرح بنا کر کے بکھیر دے گا. اللہ کا مطالبہ ہے اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو اپنے پورے وجود کے ساتھ. اس موضوع پر اور انشاءاللہ جمعہ کے خطبے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اطاعت و فرما برداری کا وہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم گناہ کے کام سے بچنے لگیں. کچھ نیکیاں کر لینا آسان ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے، خاص طور سے تنہائی اور اکیلے پن کے گناہ سے بچنے کے لیے، جس کا خوب رواج ہو رہا ہے، خوب رواج ہو رہا ہے، خوب رواج ہو رہا ہے، اتنا عام ہو رہا کہ لوگ اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے ہیں. ایسے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے گناہوں سے بچیے. اخیر میں یہ عام شکایت اب ہوتی جا رہی ہے کہ نمازی صفوں کی درستگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں. صفوں کی درستگی ہی میں نماز کی درستگی ہے. جب صفیں مکمل پوری اور سیدھی ہوں گی تبھی نماز پوری اور مکمل ہوگی. اور صفوں میں اگر خلا رہا، بیچ میں جگہ خالی رہ گئی، ٹیڑھی رہی، لوگ آگے پیچھے نمازی رہے، تو اس پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دے گا، تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے دل سے دور کر دے گا، تمہارا اتحاد ختم ہو جائے گا.
یہ سارے مناظر ہم آج مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ نماز شروع ہونے سے پہلے اس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنے ملا کر صفوں کو خوب اچھی طرح سے درست کریں۔ اللہ توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔